دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں۔ دوستو عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت قائم تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ دوستو خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں، اور 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اسی لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا، اور اس نے عرب لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر عربی ہیں، اور ہم اجمی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن عربی لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ دوستو یہ شخص لانس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا، جس کی تصویر آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے۔ جب یہ شخص ناکام ہوا تو امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ عبد الوہاب نجدی نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ اس لالچ میں آ کر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دوستو جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت بالکل پسند نہیں کرتے، اور اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ دوستو اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسیلمہ کذاب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس شہر کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور اس کا نام ریاض رکھا گیا، جو کہ آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت مولا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا، اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ دوستو حرمین شریفین کے جن دروازوں کے نام اصحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ایک فلم بھی بنائی جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی، اس کا نام لانس آف عربیہ ہے۔ اس طرح جب انگریزوں کی سازش کامیاب ہو گئی تو یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام پر یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی اسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کافی خراب ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سعودیہ کے تعلقات ترکی کے ساتھ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب انگریزوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔